الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہم آپ کو قاری جمیل اطاری چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم اس چینل پر مدنی قاعدہ کورس کا سبق نمبر 22 جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سبق نمبر 22 کو شروع کرنے سے پہلے پچھلے اسباق کو پڑھ لیجئے۔ پچھلے اسباق کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ اس پر کلک کر کے پچھلے اسباق کو پڑھ سکتے ہیں۔ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی فرما دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، تاکہ آپ کا کوئی بھی سبق نہ چھوٹے۔ آئیے سبق شروع کرنے سے پہلے اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک کو راضی کرنے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک پہنچاؤں گا، خاص باتیں لکھوں گا۔ آئیے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے والوں کے متعلق ایک حدیث پاک بھی سنتے ہیں۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ ناظرین، خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جن کو اللہ پاک نے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ ناظرین، یوں تو ہم مدنی قاعدہ کورس جو ہے اس کو مکمل کر چکے ہیں اللہ پاک کی رحمت سے۔ سبق نمبر 22 جو ہے اس میں سمجھ لیجئے کہ جو ہم نے قاعدہ کورس مکمل کیا ہے اس کا پریکٹیکل ہے کہ اس سبق کے اندر وہ تمام قاعدے جو ہم نے سبق نمبر 1 سے لے کر 21 تک پڑھے ہیں وہ تمام کے تمام اس سبق میں موجود ہیں۔ اور سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ اس سبق کے اندر نماز کو لیا گیا ہے تاکہ قرآن مدنی قاعدے کی پریکٹس کے ساتھ ساتھ ہماری نماز جو ہے وہ بھی درست ہو جائے۔ تو ناظرین، اس سبق کو ہم ہجے اور رواں دونوں طریقوں سے پڑھیں گے۔ اس سبق میں پچھلے تمام اسباق کے قواعد اور حروف کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیں گے، بالخصوص حروف قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق کریں گے۔ یاد رکھیے ناظرین کہ ان حروف میں فرق نہ کرنے کی وجہ سے اگر معنی فاسد ہو گئے تو نماز نہیں ہوگی۔ الامان والحفیظ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں احسن انداز میں اس سبق کو مکمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائن نمبر 1 میں ہے تکبیر تحریمہ، حمزہ لام زبر ال، لام کھڑا زبر لا، اللہ۔ اب یہ اللہ پاک کا لام جو ہے اس کو ہم
پر یعنی موٹا پڑھیں گے، کیونکہ اللہ پاک کے لام سے پہلے حرف پر زبر آ گیا ہے۔ اللہ پاک کے لام سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اللہ پاک کے لام کو ہم پر پڑھیں گے۔ یہ ہم نے سبق نمبر 16 میں سیکھ لیا ہے۔ ہا پیش ہو، اللہ، حمزہ، کاف زبر اک، با زبر با، اکبا، را پیش رو، اکبارو، راپور۔ اب ہم اس پہ وقف کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں وقف میں جو قاعدے ہوں گے وہ ہے وقف تام اور وقف بالسکون۔ یہاں وقف بالسکون کیوں ہے کہ ہم نے وقف بالاسکان، ہم نے یہاں را کو خود ہی ساکن کیا ہے، اس لیے یہاں پر وقف بالاسکان ہو رہا ہے، اور گول دائرہ یہ وقف تام کی علامت ہے۔ آگے ثنا، اس کو ثنا نہیں پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ ثنا۔ نون کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے، ثنا۔ سین با پیش صبح، با ساکن ہے، اس میں کلکلہ خوب ظاہر کریں گے، اس کو صبح نہیں پڑھیں گے۔ سین میں سیڈی کی آواز بھی آئے گی، صبح۔ ہا کھڑا زبر ہا، ہا حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوگا، صبح۔ نون زبر نا، سبحان۔ کاف لام زبر کل، لام کھڑا زبر لا، سبحانک اللہ۔ یہاں اللہ پاک کا لام ہم پر پڑھیں گے، کیونکہ اللہ پاک کے لام سے پہلے حرف پر زبر آ گیا ہے۔ ہا میم پیش ہم، میم شدد ہے، اس میں غنہ کریں گے، اس کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ میم زبر ما، سبحانک اللہم۔ اس میں جو قاعدے ہیں وہ ہے با ساکن میں کلکلہ، کھڑا زبر، اللہ پاک کا لام پر کھڑا زبر، میم شدد میں غنہ۔ واو زبر وا، با زیر بی، وابی۔ حا میم زبر حم، وابی حم۔ یہاں میم ساکن میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، یہاں غنہ نہیں کریں گے، وابی حم۔ دال زیر دی، وابی حمدی۔ کاف زبر کا، وابی حمدی کا۔ میم ساکن میں اظہار شفوی۔ واو زبر وا، تا زبر تا، واتا۔ ناظرین میں آپ کو قاعدے ساتھ ساتھ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اس کلمے میں کون کون سے قاعدے لگ رہے ہیں۔ واو زبر وا، تا زبر تا، واتا۔ با الف زبر با، واتا با۔ را زبر را، واتا با را۔ را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر آ گیا ہے، واتا با را۔ کاف سین زبر کس، واتا با را کس۔ میم پیش مو، واتا با را کسمو۔ کاف زبر کا، واتا با را کسمو کا۔ اس میں جو قاعدے لگ رہے ہیں وہ ہے الف مدہ را پر۔ واو زبر وا، تا زبر تا، واتا۔ عین الف زبر آ، واتا آ۔ عین حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوگا، اور عین کو ہم باریک پڑھیں گے، یہ حروف مستفلہ میں سے ہے۔ واتا آ، عین کو جب ادا کریں گے تو حلق کے درمیان والے حصے سے یہ عین ادا ہوگا، حلق پر زور دے کر اس کو ادا کریں گے۔ جب عین کو ادا کریں گے تو ہمارا حلق جو ہے وہ تھوڑا سا گھومے گا،
وتا لام کھڑا زبر لا وتعالی. اس میں قاعدے ہیں کھڑا الف مدہ کھڑا زبر. جیم دال زبر جد. اب یہ دال مشدد ہے، اس کو ہم جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے. اس کو جد اس طرح نہیں پڑھیں گے، بلکہ اس کو پہلے جماؤ کو دیں گے اور اس کے بعد پھر اس میں کلکلا ہوگا جماؤ کے ساتھ. جیم دال زبر جد. دال پیش دو جدو. کاف زبر کا جدو کا. اس میں ہے دال مشدد میں کلکلا جماؤ کے ساتھ. واو زبر وا. لام الف زبر لا والا. مد میں ہم کب تبدیل کریں گے الف مدہ کو؟ جب ہم حمزہ کو پڑھ لیں گے. حمزہ زیر ای والا ای. لام کھڑا زبر لا والا الا. ہا زبر ہا ولا الہ. اس میں جو قاعدے لگ رہے ہیں وہ ہے مد منفصل. یہاں مد منفصل اس لیے ہو رہا ہے کہ الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ گیا ہے. آگے کھڑا زبر وئی یا زبر وئی. را پیش رو غیرو. اس کو گئی نہیں پڑھیں گے، گاف کی آواز نہیں آنی چاہیے. غین حالانکہ اوپر والے حصے سے ادا ہوگا، اور غین کو جب پڑھیں گے یہاں بھی حلق ہمارا تھوڑا سا گھومے گا. اگر آپ حلق کو گھمائیں گے نہیں تو پھر یہ گاف کی آواز ہی نکلے گی. غی را پیش رو غیرو. کاف زبر کا غیرو کا. اس میں جو قاعدے ہیں وہ ہے غین پور یالین را پور. اور اب ہم اس کو وقف میں پڑھیں گے، پوری آیت پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اور وقف میں جو قاعدے ہوں گے وہ ہے وقف مطلق اور وقف بالاسکان. اگر ناظرین آپ ایک سانس میں یہ آیت نہیں پڑھ سکتے تو اس کو آپ 2-3 سانسوں میں پڑھ سکتے ہیں. اور وہ کیسے پڑھیں گے؟ مثلا ہم اس کو 2 یا 3 سانسوں میں پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک. یہاں پہ ہم وقف کریں گے، کاف کو ساکن کریں گے، پھر پیچھے سے اعادہ کریں گے. وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ. اس طرح. تو یہ ایک تجوید کا اصول ہے کہ جب ہم کسی آیت بڑی آیت کو پڑھتے ہیں تو اس میں ہم ایک سانس میں اس آیت کو نہیں پڑھ پاتے تو پھر ہم درمیان میں 2 یا 3 وقف کر کے اس کو پڑھیں گے، تو پھر پیچھے سے اعادہ کر کے پڑھیں گے، ورنہ آیت کا مفہوم جو ہے وہ معنی چینج بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر باہر آپ نے دیکھا ہوگا سرکاری اسکولوں کے باہر بورڈ بنا ہوتا ہے، اس پہ لکھا ہوتا ہے مار نہیں پیار. کیا لکھا ہوتا ہے؟ مار نہیں پیار. اگر ہم یہاں پہ وقف کریں مار نہیں پیار تو یہ دیکھیں جملہ مکمل طور پر تبدیل ہو گیا. پہلے جملے میں تھا کہ ہمارے اسکول میں مار نہیں ہے پیار ہی پیار ہے، لیکن دوسرا جملہ جس پہ ہم نے وقف کو چینج کیا تو اس میں کیا ہے کہ ہمارے اسکول میں مار ہی مار ہے پیار نہیں ہے. دیکھیں وقف چینج کرنے سے معنی کس قدر چینج ہو جاتا ہے. تو لہٰذا وقف کرنے میں احتیاط فرمائیے، جہاں پہ وقف ہو رہا ہو وہیں پہ وقف کیجئے
اور اگر کسی ایسی جگہ پہ آپ وقف کرتے ہیں جہاں پہ وقف نہیں ہو جا رہا تو پھر پیچھے سے اعادہ کر لیجئے تاکہ ہماری آیت کا جو تسلسل ہے وہ برقرار رہے۔ آگے ہے تعوذ، حمزہ زبر آ، عین واو پیش عو، اعو، غال پیش زو، اعوذ۔ اب بعد یہاں پہ اس کو پڑھتے ہیں اعوذ باللہ، یہاں غال کو ساکن کر دیتے ہیں تو یہ درست نہیں ہے، یہ لانے جلی والی غلطی ہوگی کیونکہ ہم نے متحرک حرف کو ساکن کر دیا ہے۔ اس کو پڑھیں گے اعوذ، اعوذ۔ اس میں قاعدے، اس کلمے میں قاعدے ہیں واو مدہ، با لام زیر بل، لام کھڑا زبر لا، باللہ، ہا زیر ہی، باللہ، اس کو باللہ نہیں پڑھیں گے۔ اللہ پاک کے لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر آ گیا ہے، اس لیے ہم اللہ پاک کے لام کو باریک پڑھیں گے، باللہ ہی پڑھیں گے۔ میم زیر می، نون شین زبر نش، مینش، شین یا زبر شی، مینشی۔ شین جو ہے یہ زبان اور تالو کے درمیان والے حصے سے ادا ہوگا، اور جب ہم شین کو ادا کریں گے تو آواز منہ میں پھیل جائے گی۔ مینشی، تو کھڑا زبر تو، مینشی تو، اس کو تا نہیں پڑھیں گے۔ اکثر طلباء کرام یہاں پہ اس کو شیطا پڑھتے ہیں تو یہ درست نہیں ہے، یہ سمجھ لیجیے گا کہ آپ نے حرف کو تبدیل کر دیا ہے، تو اس کو ہم پڑھیں گے شیطا، پر پڑھیں گے تو کو، کیونکہ تو حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ من الشیطا، نون را زیر نیل، جب زیر کے ساتھ را کو پڑھیں گے تو پھر را کو باریک پڑھیں گے، لیکن جب را کے اوپر زبر پڑھیں گے تو پھر را کو ہم پر پڑھیں گے۔ من الشیطان را زبر را، من الشیطان را، جیم یا زیر جی، من الشیطان الرجیم، میم زیر می، من الشیطان الرجیم۔ اور وقف میں ہم پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو جیم نہیں پڑھیں گے، ناک میں آواز نہیں جانی چاہیے آپ کی ناظرین، پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب اس میں جو قاعدے ہیں وہ ہے یالین، توافر، کھڑا زبر، راپر، رام شدد، یا مدہ، اور وقف میں یہاں ہوگا مد عارض، وقف تام اور وقف بالاسکان۔ آگے ہے تسمیہ، با سین زیر بس، میم لام زیر مل، بسمل، لام کھڑا زبر لا، بسم اللہ، ہا را زیر ہر، اس کو ہر نہیں پڑھیں گے، را مشدد ہے، اس میں تھوڑا سا تکرار کریں گے ایک حرکت تک، ہر ہر، بسم اللہ را زبر رح، بسم اللہ الرح، میم کھڑا زبر ما، اس کو ماں نہیں پڑھیں گے، بلکہ ناک میں آواز نہیں جانی چاہیے، اس کو پڑھیں گے ما۔ جس طرح کلمہ ہے نا مال، مال کی میم کو جب ہم ادا کرتے ہیں تو ناک میں آواز نہیں جاتی، یہاں اسی مال کی میم کو آپ ادا کیجئے تو یہ آپ کا میم جو ہے یہ درست ادا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن، نون را زیر نر،
را زبر را، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حا یا زیر حی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میم زیر می، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھیں گے، را میں واو کی مشابہت پیدا نہیں ہونی چاہیے، کہ اس کو پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں جو قاعدے لگ رہے ہیں وہ ہے اللہ پاک کا لام باریک کھڑا زبر، را پر رام شدت کھڑا زبر، آگے پھر را پر رام شدت یا مدہ، اور وقف میں ہوگا مد عارض، وقف تام، وقف بالاسکان۔ اب اگر ہم ناظرین تعوذ اور تسمیہ کو اکٹھا پڑھیں ایک سانس میں تو پھر ہم ایسے پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر ہم یہاں میم کو ساکن نہیں کریں گے بلکہ میم کے نیچے زیر کو ہم پڑھیں گے۔ آگے سورۃ الفاتحہ، حمزہ لام زبر ال، اس کو ال اس طرح نہیں پڑھیں گے، لام ساکن ہے، اس کو سکون کے ساتھ ادا کریں گے، حمزہ لام زبر ال، حامیم زبر حم، الحم، اس کو الحم نہیں پڑھیں گے، میم ساکن ہے، اس کو بھی سکون کے ساتھ ہی ادا کریں گے، الحم، دال پیش دو، الحمد، لام لام زیر لل، الحمد لل، لام کھڑا زبر لا، الحمد للہ، ہا زیر ہی، الحمد للہ۔ اس میں قاعدے ہیں میم ساکن میں اظہار شفوی، اللہ پاک کا لام باریک کھڑا زبر، را با زبر رب، اس کو رب اس طرح نہیں پڑھیں گے، با ساکن ہے، اس کو جماؤ کے ساتھ ادا، با مشدد ہے، اس کو جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے، را با زبر رب، با لام زیر بل، رب بل، عین کھڑا زبر عین حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوگا، اور عین کو جب ادا کریں گے تو حلق پر زور دے کر اس کو ادا کریں گے، رب اس کو رب نہیں پڑھیں گے، لام ساکن ہے، اس کو سکون کے ساتھ ادا کریں گے، رب لام زبر لا، رب العالمین، یا زیر می، رب العالمین، نون زبر نا، رب العالمین، اس کو مینا نہیں پڑھیں گے، ناک میں آواز نہ جائے بلکہ پڑھیں گے مینا، رب العالمین۔ اس میں جو قاعدے ہیں را پر با میں شدت میں کلکلا جماؤ کے ساتھ کھڑا زبر یا مدہ، اور وقف میں ہم پڑھیں گے الحمد للہ رب العالمین۔ آگے حمزہ را زبر آر، ابھی آگے یہ جو حمزہ ہے یہ حمزہ وصلی ہے، اصلی نہیں ہے، جب ہم اس آیت کو ملا کر پڑھیں گے تو پھر یہ حمزہ وصلی گر جائے گا، پھر ہم نون کو را کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، لیکن ہم چونکہ یہاں پہ وقف کر رہے ہیں تو اب الف کے اوپر ہم حرکت لگائیں گے اور یہ حرکت عارضی ہوگی، حمزہ را زبر آر، را حا زبر رح، الرح، میم کھڑا زبر ما، الرحمہ، اس کو
الرحمن نہیں پڑھیں گے، ناک میں آواز نہیں جانی چاہیے۔ وہی میں نے پہلے آپ سے عرض کیا تھا کہ مال کی میم کو آپ ادا کریں، یہاں پر مال کی میم ہی کو آپ ادا کریں۔ الرحمن، نون را زیر نر، الرحمن را زبر را، الرحمن الرا، حا یا زیر حی، الرحمن الرحیم، میم زیر می، الرحمن الرحیم، اور وقف میں ہوگا الرحمن الرحیم۔ اس میں جو قاعدے لگ رہے ہیں وہ ہیں راپور را مشدد میں، را مشدد راپور کھڑا زبر، را مشدد راپور یا مدہ، اور وقف میں ہوگا مد عارض۔ میم کھڑا زبر ما، لام زیر لی، مالی، کاف زیر کی، مالکی، اس کو مالکی نہیں پڑھیں گے بلکہ مالکی پڑھیں گے، ناک میں آواز نہیں جانی چاہیے۔ یا واو زبر یو، میم دال زیر مد، اس کو مد نہیں پڑھیں گے، یو مد، دال یا زیر دی، یو مدی، نون زیر نی، یوم الدین، اور وقف میں ہوگا مالک یوم الدین۔ اس میں جو قاعدے لگ رہے ہیں وہ ہے کھڑا زبر، واولین، دال میں شدت نے کلکلا جماؤ کے ساتھ، یا مدہ، اور وقف میں ہوگا مد عارض، وقف مطلق اور وقف بالاسکان۔ حمزہ یا زیر ای، یا الف زبر یا، ایا، کاف زبر کا، ایاکا، نون عین زبر نا، با پیش بو، نعبو، دال پیش دو، نعبدو، اس کو نعبدو نہیں پڑھیں گے۔ اکثر یہاں پر ناظرین ہم پڑھ جاتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہ درست نہیں ہے، یہاں پہ دال کے اوپر پیش ہے، حرکت ہے، اس کو ہم کھینچ کر نہیں پڑھ سکتے۔ ایاک نعبد اس طرح پڑھیں گے، واو زبر وا، حمزہ یا زیر ای، و ای، یا زبر یا، و ای، یا الف زبر یا، و ایا، کاف زبر کا، و ایاکا، حروف مدہ اور کھڑی حرکات کو ایک الف یعنی 1 سیکنڈ تک ہم کھینچ کر پڑھیں گے۔ و ایاکا، نون سین زبر نس، تا زبر تا، نستا، عین یا زیر عی، نستعی، نون پیش نو، نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس میں جو قاعدے لگ رہے ہیں وہ ہے یا مشدد الف مدہ، یا مشدد الف مدہ، یا مدہ، اور وقف میں ہوگا مد عارض، وقف مطلق اور وقف بالاسکان۔ آگے حمزہ ہا زیر ای، دال زیر دی، دی، یہ حمزہ جو ہے یہ بھی حمزہ وصلی ہے، اصلی نہیں ہے۔ اگر ہم یہاں اس آیت کو ملا کر پڑھیں گے پھر نستعینہ دی پڑھیں گے، دال زیر دی، دی، نون صاد زبر نس، یہاں الف اور لام یہ نہیں پڑھے جا رہے، یہ زائد ہیں، ہم نون کو صاد کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، نس
صاد زیر سی نسی را الف زبر را اہدنا الصراط تا لام زبر طل اہدنا الصراط اب یہاں دیکھیں یہ صاد را اور تا یہ تینوں حروف پر پڑھے جا رہے ہیں، باقی حروف باریک پڑھے جائیں گے، اور مستقیم میں تا باریک ہے اور قاف پر ہے، اس میں آپ نے احتیاط کرنی ہے تا کو تا میں تبدیل نہیں کرنا۔ تو لام زبر طل اہدنا الصراط میم سین پیش مس اہدنا الصراط تا زبر تا اہدنا الصراط قاف یا زیر قی اہدنا الصراط المستقیم، اس کو مستقی نہیں پڑھیں گے بلکہ مستقی پڑھیں گے۔ قاف یہ زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے، اس لیے جب ہم قاف کو ادا کریں گے تو زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا کریں گے، اور اس کی آواز ہے یہ جو حلق کے درمیان گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا لٹک رہا ہے اس سے ٹکرا کر اس کی آواز نکلے گی۔ میم زبر ما اہدنا الصراط المستقیم، اور وقف میں ہوگا اہدنا الصراط المستقیم۔ اس میں جو قاعدے ہوں گے وہ ہے صاد پر، را پر الف مدہ، طا پر قاف پر یا مدہ، اور وقف میں ہوگا مد عارض وقف بالاسکان۔ صاد زیر سی را الف زبر را سی را تو زبر تو سی را تو کو ہم لام کے ساتھ ملائیں گے، تو لام زبر طل سی را طل لام زبر را لام زبر لا سی را طل وال یا زیر ذی صراط الذی۔ آگے یہ صاد را اور تا یہ تینوں حروف پر ہیں، آگے والے جو تین حروف ہیں یہ باریک پڑھے جائیں گے، پیچھے والے دو حروف مستعلیہ پہ حروف مستعلیہ میں سے ہیں، اور را کے اوپر زبر آ گیا ہے۔ ذال یا زیر ذی صراط الذی نون زبر نا صراط الذین حمزہ نون زبر ان، اس کو ان اس طرح نہیں پڑھیں گے، نون ساکن ہے اس کو سکون کے ساتھ ادا کریں گے۔ حمزہ نون زبر ان عین زبر عین کو میم کے ساتھ ملائیں گے، عین میم زبر ان تا زبر تا انعمتا عین زبر لام یا زبر لی علی ہا میم زیر ہم علیہم صراط الذین انعمت علیہم۔ اس میں جو قاعدے ہیں وہ ہے صاد پر، را پر الف مدہ، طا پر لام شدت لام باریک یا مدہ۔ یہ لام باریک اس لیے کہ اللہ پاک کے لام کے علاوہ باقی تمام لام جو ہیں وہ باریک پڑے جائیں گے۔ یا مدہ آگے نون ساکن میں اظہار حلقی اور میم ساکن میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، یا لین، اور وقف میں یہاں ہے وقف بالسکون۔ وین یا زبر وی را لام زیر ریل وی ریل، اس کو وی ریل نہیں پڑھیں گے، لام ساکن ہے اس کو سکون کے ساتھ ادا کریں گے۔ وی ریل میم وین زبر ماو، غین حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوگا، اور غین کو جب ادا کریں گے تو ہمارا حلق تھوڑا سا گھومے گا۔ غیر الماو
ضاد واو پیش دو غیر المغضوب با زیر بی غیر المغضوب عین زبر ع لام یا زبر لی علی ہا میم زیر ہن علیہم واو زبر وا لام دود زبر لد اس کو لد نہیں پڑھیں گے دود میں کلکلا نہیں ہوگا یہ آگے الف اور لام یہ نہیں پڑھے جا رہے بلکہ لام کو ہم دود کے ساتھ ملا دیں گے ولد دود الف لام زبر دول ولد دول لام یا زیر لی ولد دولی نون زبر نا ولد دولین اب پوری آیت کو پڑھیں گے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس میں جو قاعدے لگ رہے ہیں وہ ہے غین پور یالین را بریک غین پور دود پور واو مدہ یالین میم ساکن میں اظہار شفوی دود پور مد لازم لام شدد لام بریک یا مدہ اور وقف میں ہوگا مد عارض وقف تام اور وقف بالاسکان۔ صدق اللہ العظیم۔ یا اللہ عز و جل اس پاک کلام کو تجوید و قرات کے مطابق ہماری زبانوں پر جاری فرما دے۔ ناظرین اگر آپ کو اس سبق میں کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ میرے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں، اگر آپ کوئی مشورہ دینا چاہیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آج ہم نے جو کچھ پڑھا سیکھا اللہ پاک اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ کو، آپ کی فیملی کو اور تمام مسلمانوں کو بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ سنتوں بری طویل زندگی خیر و عافیت کے ساتھ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔